صفحہ نمبر 10. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے 50 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يا بني إسرائيل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی، اذکروا نعمتی، یاد کرو میرے احسان، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے، وانی فضلتکم، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی، علی العالمین، تمام جہان پر. واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کہ کام نہ آئے گا کوئی شخص کسی کے، شیئا، کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعۃ، اور قبول نہ ہوگی اس کی طرف سے سفارش، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو رہائی دی، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم، جو پہنچایا کرتے تھے تم کو، سوء العذاب، بہت سخت تکلیف، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس بات میں، بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر بچا دیا ہم نے آپ کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے فرعون کے لوگوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. سورہ بقرہ کے 6 رکوع کے آغاز سے لے کر 11ویں رکوع تک قوم یہود کے تذکیر کے لیے ان کے مختلف حالات بیان کیے گئے ہیں جو آپ کو ساتھ ساتھ بتائے جائیں گے.
اس مقام پر نوع اول یہ پہلی قسم ہے، یہ پہلی قسم بنی اسرائیل کے قوم کے حالات کی، یہ تقریباً 16 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 47 سے 62 تک۔ اس میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے اور پھر ان کے جرائم کی بنا پر کبھی کبھی اللہ کی طرف سے سزائیں ملیں، ان دونوں باتوں کا ذکر ہے اس نوع اول میں جو 16 آیات پر مشتمل ہے۔ 8 انعامات کا ذکر ہے اور 2 سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم پر، ان کی نافرمانیوں اور حکم عدولیوں پر سزائیں دی، ان کا ذکر ہے۔ 8 انعامات ہیں اور 2 قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ انعامات جو ہیں زیادہ تر ان کا عز کے ساتھ ذکر ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ عز کے ساتھ جو ہے انعامات کا ذکر ہے۔ کل 8 انعامات جو مختلف اوقات کے اندر ان بنی اسرائیل اور ان کے آباء و اجداد پر اللہ کی طرف سے ہوتے رہے، ان کی یاد دہانی اور تذکیر ہے، اور ساتھ ہی ان کے حکم عدولیوں اور نافرمانیوں کی بنا پر اللہ کی طرف سے کبھی ان کو سزا کے لیے بھی کچھ شکلیں سامنے آئیں، تو وہ 2 نمونے سزا کے بھی اس نوع اول میں، اس پہلی قسم کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ جس طرح کہ آپ پچھلے رکوع کے اندر پڑھ چکے ہیں، یا بنی اسرائیل سے آغاز کیا گیا تھا، وہ ایک اجمال تھی، اب اس کی پھر تفصیل ہے، اور تفصیل کے لیے بھی انہی الفاظ کو لائے گئے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے بنی اسرائیلیو، یاد کرو میرے احسانات، التی انعمت علیکم، وہ احسانات جو میں نے تم پر انعام کیے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ بات بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو اس زمانے کے ساری دنیا کے لوگوں پر فضیلت بھی دی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اکثر قومیں مشرک تھیں، شرک کرنے والی تھیں، صرف بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جو توحید پرست تھے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کو ماننے والے تھے، اور پھر سابقہ کتابوں کے عالم بھی تھے۔ اس بنا پر ان کو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ دنیا کی نافرمان قوموں کے مقابلے میں یہ فرمانبردار بھی تھے، نبیوں کے ماننے والے بھی تھے، ان کے تابع دار بھی تھے، اللہ کی توحید کے پرستار بھی تھے، اور پڑھا لکھا ہونے کی بنا پر قوموں کی نظروں میں ان کی عزت اور وقار بھی تھا۔ پھر آپ جس طرح کہ پچھلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات یاد دلائے، اسی توحید پرستی اور اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کی بنا پر اللہ کریم نے انبیاء کا سلسلہ انہی کے اندر جاری کر دیا۔ تمام انبیاء اکرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی دنیا میں نبی آئے، سارے کے سارے بنی اسرائیل میں آئے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں، لیکن بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ بنی اسرائیلی پیغمبر سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف محمد رسول اللہ آخری نبی پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، پھر اس کے بعد سلسلہ انبیاء کا چلتا رہا، چلتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے بنی اسرائیلی پیغمبر تھے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات ہیں جو اس قوم پر ہوتے رہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑے بڑے بادشاہ پیدا کیے، اس قوم کو اللہ نے بڑی دولتوں سے نوازا، دنیا کی نعمتوں سے نوازا، تو اسی کی یاد دہانی کرائی جا رہی۔ دیکھو کہ بھئی تم پر، تمہارے بڑوں پر ہم کیسے انعامات کرتے رہے، نبیوں کے سلسلے بھی تمہارے اندر میں نے جاری رکھے، بادشاہتیں بھی تمہیں عطا کی، دولتیں بھی تمہیں دی، دنیا میں عزت اور وقار بھی تمہیں نصیب ہوتا رہا، تو کم از کم کچھ اللہ کے انعامات کا کچھ شکر گزار بنو۔ شرافت کا تقاضا یہ ہوتا کہ جس نے کسی پر کوئی احسان کیا ہوتا تو اس کو احسان کا انسان مانتا ہے، اس کو پھر شکر گزار رہتا ہے، تو اس کی تذکیر یا یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔
اے بنی اسرائیلیو یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمتیں، میرے احسان، التی وہ انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیے، اور ان احسانات میں سے ایک یہ ہے انی فضلتکم علی العالمین کہ میں نے تم کو بڑائی دی، فضیلت دی سارے جہانوں پر۔ اس وقت ساری قوموں سے تمہیں فضیلت دی، برتری حاصل تھی۔ ساتھ ہی یہ ترغیب ہے، اور ترغیب کا ساتھ ترہیب کا انداز ہے، ڈراوا بھی۔ واتقوا یومن، ڈرو اس دن سے، وہ ایک دن آنے والا ہے، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی شخص کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ دنیا میں کسی بھی مجرم آدمی کی سزا سے بچنے کے 4 طریقے ہیں۔ آپ کے اپنے ملک کے اندر تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کی ضمانت دے دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بااثر آدمی اس کی سفارش کر دیتا تو چھوٹ جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کوئی رشوت چل جاتی ہے تو چھوٹ جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جرم کرنے والا ایک بڑے طاقتور قبیلے کا آدمی ہوتا ہے تو وہ اپنے زور اور زبردستی کے ذریعے سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 باتوں کو کی نفی فرما دی کہ دیکھو اس دن سے ایک دن آنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی ضمانت نہیں دے سکے گا۔ ایک ولا یقبل منها شفاعۃ، نہ ایسے مجرموں کو چھڑانے کے لیے کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس سے وہ سفارش مراد نہیں جو انبیاء کریں گے، وہ اور سفارش ہے۔ اس سے مراد وہ ایک مشرک ہے اور بالکل مجرم ہے جس کو اللہ نے سزا دینی ہی ہے، تو اس کی کوئی سفارش کر لے، نہ کوئی سفارش کرے گا نہ قبول کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، نہ ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، یعنی ان سے کوئی رشوت پیسے لے کر بھی نہ چھڑایا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان پر دباؤ ڈال کر چھڑا جائے گا، یعنی ان کی کوئی ایسے دباؤ ڈال کر مدد کرے، ایسی بات بھی نہیں ہو سکے گی۔ یہ تمہید باندھنے کے بعد اب ان انعامات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلائے۔ دیکھو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے تم کو رہائی دی، نجات دی، تم کو رہائی دی، من آل فرعون، فرعونیوں سے۔ آل فرعون سے مراد فرعون کی قوم ہے۔ مفسرین لکھا آل سے مراد پیروکار اس کی قوم کے لوگ ہیں۔ یاد رکھیں جہاں بھی آل کا لفظ آئے گا اس سے مراد پیروکار ہوتے ہیں، آل سے مراد گھر کے لوگ نہیں ہوتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو آپ پڑھتے ہیں اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اس سے مراد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پیروکاروں پر۔ اس میں پوری امت محمدیہ، صحابہ اکرام بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد بھی ہیں، آپ کے ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کی بنات، آپ کی اولاد بھی ہیں، اور تمام صحابہ اکرام ہیں، صحابیات ہیں۔ اس کے بعد آج کے مسلمانوں قیامت تک آنے والے مسلمان سارے کے سارے آل محمد ہیں۔ یہ جو روافض شیعہ آل محمد بول کر 3-4 آدمی مراد لیتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ آل کا لفظ قرآن کریم میں مراد آیا، اور دیکھیے آل فرعون سے مراد تو فرعون کی بیوی مراد نہیں، وہ تو اللہ کی ولیہ تھی، وہ تو ظلم کرنے والی نہیں تھی۔ اگلی آیت میں اگر اخنا آل فرعون، فرعون کے آل کو ہم نے غرق کر دیا، تو مراد فرعون کی قوم ہے، ساری کی ساری اس کے پیروکار ہیں، فرعون کے گھر کے افراد نہیں ہیں۔ گھر کے افراد میں اولاد تو تھی کوئی نہیں، ان کی بیوی تھی تو وہ اللہ کی ولیہ تھی، وہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ فرعون کو غرق کیا اور فرعون کے سارے پیروکاروں کو غرق کیا۔ تو آل کا لفظ جب بھی استعمال ہوگا یاد رکھنا مراد پیروکار متبعین ہوں گے۔ امت مسلمہ ساری کی ساری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، صدق کے دل سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، سنتوں کے پیروکار، ساری آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کے اندر جب ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں، ان سے مراد یہی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ ہمارا ملک فتنوں کا گڑھ ہے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر اتنے فتنے ہیں کہ خدا کی پناہ، اور کوئی دن نہیں گزرتا کہ نیا سے نیا فتنہ دین کے نام پر آتا ہے۔ اللہ ہی جانتا کہ آنے والی نسلیں کیا کچھ دیکھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین آئے
فأخبرہ، تو آ کر اطلاع دی، انہ ستکون فتن، ان قریب فتنے دنیا میں پھیل جائیں گے۔ جبریل امین نے اطلاع دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، تو آپ نے فرمایا مل مخرج منہا، تو فتنوں سے بچاؤ کی تدبیر کیا ہوگی؟ تو جبریل امین نے جواب میں فرمایا کتاب اللہ، اگر کوئی فتنوں سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ کی کتاب کو دامن پکڑ لے، کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جائے، فتنوں سے بچ جائے گا۔ آج اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سچائیوں کا مرکز جس میں کوئی بات ضعیف نہیں، کوئی من گھڑت نہیں، کسی نے کوئی داخل نہیں کیا، وہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جائے، ہر انسان اپنا ایمان عقیدہ بچا لے گا اور اپنے متبعین، اپنے پیروکاروں، اپنے خاندان کے لوگوں کے دین ایمان کی بھی حفاظت کر سکے گا۔ لیکن قرآن سے کٹ گیا تو پھر کوئی گارنٹی اور ضمانت اس کی نہیں ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو سکے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی قوم سے، فرعون کے پیروکاروں سے ہم نے تم کو نجات دی۔ یسومونکم، پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب، بہت بری تکلیف، بہت ظلم کرتے تھے۔ اور اس کی ظلم کی قسموں میں سے ایک بات یہ تھی یذبحون، ذبح کرتے تھے ابناکم، تمہارے بیٹوں کو۔ فرعون نے یہ اعلان کر دیا، کسی بدبخت نے اس کو بتا دیا تھا کہ قریب بنی اسرائیل کے اندر ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس نے آرڈر کر دیا کہ تمام بنی اسرائیلیوں کے ہاں جو لڑکے بھی پیدا ہوں سب کو ذبح کر دیا جائے، اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ چل کر ان سے خدمت کا کام لیں گے۔ اس کے کارندے، اس کے جاسوس تمام بنی اسرائیلیوں کے ٹو میں لگے رہتے کہ جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اس کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ اتنا بڑا ظالم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے صندوق کے اندر ان کو بند کر اپنے ہاتھوں سے، ان کی موت دیکھ نہیں سکتی تھی، مائیں ہیں، ماں کیسے دیکھ سکتی ہے اپنے بچے کی موت کو، صندوق میں ڈال کر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، دریا کے حوالے کر دیا۔ آگے چل کر 20ویں پارے میں جو صورت آ رہی ہے سورہ قصص، اس میں پورا مفصل قصہ ہے، انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو معلوم ہے، لیکن اجمالاً اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا، بہت پریشان۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہمشیرہ تھی، ان کو کہا کہ آپ ذرا دریا کے کنارے کنارے چلتی رہیں، دیکھیں صندوق کہاں جاتا ہے۔ قضاء و قدر کے فیصلے، اس دریا میں سے ایک نہر نکلتی تھی جو سیدھا فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس صندوق کو نہر کے اندر ڈال دیا۔ فرعون کی ملازمائیں اور خادمائیں جتنی بھی تھی دریا اپنے محل سے باہر نہر کا نظارہ کر رہی تھی، دیکھا کہ ایک صندوق آ رہا ہے، انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کا صندوق کو جو کھولا تھا، ایک بڑا حسین جمیل بچہ، تو فرعون کی اپنی اولاد تھی نہیں، تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو اللہ کی ولیہ تھی، جس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ، انہوں نے اٹھا لیا۔ تو فرعون کو سفارش کرنے لگی لا تقتلوہ، ان کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، یہ بچہ اس کی پرورش کریں گا آگے چل کر ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اور نتخذہ ولدا، ہم ویسے بھی بے اولاد ہیں، اس کو لے پالک بیٹا بنا لیں گے۔ چنانچہ حضرت آسیہ کی سفارش پر موسیٰ علیہ السلام کی جان بخشی ہو گئی۔ اب چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو اس کی پرورش کے لیے شاید اس زمانے میں ڈبے کا دودھ ایجاد نہیں ہوا تھا، اور دوسرا دودھ اگر ہوگا بھی تو اللہ کے تکوینی فیصلوں سے موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ پیا نہیں، نہ کسی عورت کا دودھ پیا، نہ یہ خارجی دودھ پیا۔ عورتیں دودھ پلانے والی بلائی گئیں، کسی عورت کا دودھ نہیں پی، یہ اللہ کی تکوین کا ایک نظام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ ہمشیرہ جو دریا کے کنارے کنارے چلتی چلتی اس صندوق کا نظارہ کر رہی تھی، وہ بھی وہاں پہنچی۔ تو یہ بات جب بات چیت ہو رہی تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اور دودھ پلانے کا مسئلہ ہوا، اس نے کہا میں ایک رائے دیتی ہوں، میں ایک اور حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون، تم دودھ پلانے والی عورتوں کی تلاش میں ہو، مجھے ایک ایسی عورت کا پتہ ہے، مجھے امید ہے کہ یہ اس عورت کا دودھ پی لے گا اور بڑی خیرخواہ بھی ہوگی، اور مراد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی تھی۔ وہاں قرآن کریم کے اندر انشاءاللہ وہاں پہنچے گا تو آپ کو میں بتاؤں گا
کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اور ساتھ فرمایا کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ اپنے بیٹے کی جدائی سے ناراض نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس بیٹے کو واپس آپ کی گود میں پہنچائیں گے اور مزید یہ کہ اس کو ہم نے اپنا رسول بنانا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ والدہ کے دل پر کیا گزرتے ہوگے، لیکن اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے انہوں نے دریا کے حوالے کر دیا اور اللہ نے پھر وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے گود میں پہنچایا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور وہ بلائی گئی اور ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس طرح فرعون کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا، غرے کو غرق کرتا ہے دریائے رود میں، موسیٰ کو پالتا ہے دشمن کی گود میں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ جو چاہیں کرتے ہیں۔ تو فرعون نے اس طرح بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کے لیے ایک آرڈر کر دیا اور پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ اس کا یاد دلایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، دیکھو کہ تم پر میں نے کیسے احسانات کیا کہ بنی اسرائیلی تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے، بالآخر فرعون کو اور اسی قوم کو غرق کر کے ہم نے تم کو نجات دی۔ یہ میرا انعام نہیں تو اور کیا ہے، اس کو یاد کرو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس معاملے میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلاء کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مصیبت کے لیے بھی آتا ہے اور نعمت کے لیے آتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں فی ذالکم بلاء، یہاں نعمت کے معنی میں ہے کہ یہ جو فرعون سے ہمیں تم کو نجات دی، ان کو غرق کیا، اس معاملے میں بلاء نے بہت بڑی نعمت تھی تمہارے رب کی طرف سے، ایک عظیم نعمت تمہیں عطا کر دی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ دوسرا انعام ہے، یاد کرو اس انعام کو کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا۔ مراد یہ کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دین بیان کیا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، فرعونیوں کو، فرعون پر کوئی اثر نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیلیوں پر مظالم بڑھتے ہی گئے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ایک خاص ٹائم مقرر کیا کہ سارے کے سارے یہاں سے نکلتے ہیں۔ سارے بنی اسرائیلیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مصر سے نکل گئے۔ جب نکلے تو آگے گئے تو دریا تھا، دریا قلزم۔ فرعون کے جاسوسوں نے کہیں پتہ چل دے کہ بنی اسرائیل نکل گئے، موسیٰ لے کر نکل گئے ان کو۔ فرعون اپنی فوجوں کو لے کر ان کے تعاقب میں چل پڑا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور یہ بنی اسرائیل دریا کے کنارے ہیں، اس تدبیر میں ہیں کہ کریں کیا۔ ادھر فرعون کو جب پتہ چلا اور وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر ان کے تعاقب میں گیا اور بنی اسرائیل کو پتہ چل گیا کہ فرعون آ رہا ہے، بہت خوفزدہ ہوئے کہ پہلے ہی ہماری وفاداری مشکوک تھی، ہم پر مظالم کرتا تھا، اب تو ہمیں سرے سے تباہ کر دے گئے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ دیکھو آگے سمندر ہے، اس کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون ہے اور اس کی فوجیں ہیں، ہمارا کیا بنے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ کے بھروسے پر اعتماد کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی راستہ نکالے گا، کوئی تدبیر نکالے گا۔ اللہ نے پھر جسے فرعونی قریب آئے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ماری دریا کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا میں ماری، تو اللہ نے تکوینی فیصلوں کے ساتھ دریا کے اندر دریا کو پھاڑ دیا اور راستے بن گئے، سڑکیں بن گئی، 12 راستے بن کے 12 کے 12 قبیلے جو ہے بنی اسرائیل کے دریا سے پار ہو گئے صحیح سلامت۔ قرآن کریم میں آگے آتا کہ دریا آخر دریا تھا، جب پانی روکا تو پہاڑوں کی مانند دائیں بائیں نظر آ رہا تھا، کل جبال، پہاڑ کی مانند نظر آ رہا تھا، بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ نے روک دیا، اللہ جو چاہیں کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کی لاٹھی سے، جس طرح وہی لاٹھی کبھی فرعون کے دربار کے اندر سانپ بن جاتی ہے اور جادوگروں کے سامنے اژدہا بن جاتی ہے اور ان کو اژدہا بن کر نگل جاتی ہے، وہی لاٹھی آج دریا کو پھاڑ رہی ہے اور راستے بنا رہی ہے۔ یہ سارے معجزات ہیں پیغمبر کے۔ بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام سمیت صحیح سالوں پار گزر گئے۔ فرعون پیچھے سے آیا، پہلے تو گھبرایا، لیکن ابھی دریا کے راستے بنے ہوئے تھے اور پانی ابھی ملا نہیں تھا، تو کچھ تذبذب میں مبتلا ہوا کہ جائیں کہ نہ جائیں۔ پھر اپنی خدائی کا جو بھرم رکھنے کی خاطر کیا، اگر ہمیں ڈروں گا تو پھر کہیں تو کیسا خدا ہے،
وہ تیری محکوم اور غلام قوم تو پار ہو گئی، گزر گئی، اور تو ہمیں اپنے آپ، ہمارے لیے اپنے آپ کو رب کہتا ہے اور خود ڈرتا ہے۔ چنانچہ چاروں ناچار فرعون نے اپنی سواری اس کے اندر ڈالی، اور سارے کے سارے فرعونی دریا کے اندر جب پہنچے، اللہ نے حکم دیا دریا کو مل جاؤ پہ، تو اس کو قرآن بیان کو اس فرق نہ بکون بہ، یاد کرو اس وقت جب پھاڑ دیا تھا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، فان جینا کا ہم تم کو بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور ڈبو دیا ہم نے فرعونیوں کو، فرعون کی آل کو، جن تمام فرعون کے پیروکاروں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا دشمن ہم نے ہلاک کیا، تم اپنی آنکھوں کے سامنے دشمن کو ہلاک ہوتے دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی کم انعام ہے میرا، جس دشمن نے اور اس کی قوم نے برس تک تمہارے آباء و اجداد پر مظالم کیے تھے، تمہارے بچوں کو ذبح کیا تھا، آج تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو یہ میرے انعامات میں سے، تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ان انعامات کو یاد رکھو اور شکر گزار بنو، بجائے نافرمانی کرنے کے میری فرمانبردار بنو، اور میری نبیوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، ان کو قتل کرنے کی وجہ سے ان کی بات کو مانو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات ہیں جو بنی اسرائیل کو یاد دلائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ اگلی آیتوں کے اندر یہی مضمون چلے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔